میں جیسے ہی آفس سے تھکا ہارا گھر پہنچا، اسی وقت میں نے دیکھا کہ آمنہ تیار کھڑی تھی اور اسے دیکھتے ہی میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ اسے اپنے میکے جانا ہے اور وہ اسی لیے تیار ہوئی ہے تو میرا سارا موڈ آف ہو گیا۔ دیکھو آمنہ، تم کل چلی جانا، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ نہیں ناصر، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حامی بھر لی۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ماہ ہی ہوا تھا اور وہ تقریباً ہر ہفتے ہی میکے جایا کرتی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ لیکن میں کیا کرتا، مجھے آمنہ سے شدید محبت ہو گئی تھی، اسی لیے اس کی کسی بات کو ٹالنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے تھوڑا انتظار کرنے کا کہا اور فریش ہو کر اسے میکے چھوڑایا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اسے رات کو لینے آؤں۔ میں نے جلدی سے واپسی کا راستہ لیا کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا اور آج طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر یہ بات میں آمنہ کو نہیں کہہ پایا۔ میں نے جیسے ہی گیٹ کے سامنے اپنی کار روکی تو اچانک میری نظر میرے پڑوسی کی گھر کی طرف اٹھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ ان کے ٹیرس پر ایک جوڑا لٹک رہا تھا، وہی جوڑا جو میں نے ابھی ابھی آمنہ کو پہنے ہوئے دیکھا تھا، بالکل وہی رنگ اور وہی پرنٹ۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، میں نے دل میں سوچا۔ ہو سکتا ہے آمنہ نے اور بھابھی نے ساتھ میں ہی شاپنگ کی ہو، اسی لیے ایک جیسا ڈریس ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور جیسے ہی چوکی دار نے گیٹ کھولا تو میں کار اندر لے گیا۔ میں نے ملازم کو کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اس دن میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ اکثر ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں۔ میں رات کو آمنہ کو واپس لے آیا تھا لیکن میں اسے یہ بات بتانا بھول گیا کہ یہی ڈریس ہماری پڑوس والی بھابھی کے پاس بھی ہے۔ لیکن 2 دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیوی نے مجھے کہا کہ وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے کیونکہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت وہ فیروزی رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ستائش کی نظر سے دیکھا اور اسی وقت اس کے میکے پہنچایا، لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو دنگ رہ گیا کیونکہ میرے پڑوسی کی چھت پر آج بھی وہی سوٹ لٹک رہا تھا جو آمنہ پہن کر گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت عجیب سا لگا، لیکن اس بار بھی میں نے اسے محض اتفاق جانا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ لیکن جب تیسری بار ایسا ہوا تو میرا تجسس شک میں تبدیل ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آمنہ میکے کا کہہ کر میرے پڑوسی کی گھر جایا کرتی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے تو میں خود ابھی ابھی میکے چھوڑ کر آیا تھا اور اس کا میکا تھا بھی کافی دور۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اس دن مجھ سے رہا نہ گیا اور مارے تجسس کے میں نے واپس اپنے سسرال کی طرف کار دوڑائی اور میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آمنہ اسی لباس میں تھی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ناصر، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا، بھلا میں کیا بے تکی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ آمنہ کے والدین کا گھر تو ہمارے گھر سے کافی دور تھا، بھلا وہ وہاں کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی اور گھر واپس آ گیا اور اپنے پڑوسی فاروق کے گھر کی طرف غور سے دیکھا جہاں اب بھی وہی جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق 1 یا 2 بار ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں، مگر یہ بات میں زبان پر لانے سے گھبراتا تھا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور آمنہ کو کتنی تکلیف ہوتی میری بات سے۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی اور میں آمنہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا تھا، اسی وقت میرا پڑوسی فاروق میرے گھر مبارکباد دینے آیا تھا۔ اس نے معذرت کی تھی کہ وہ شادی پر نہ آ سکا کیونکہ اس کی آج ہی شادی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خوشگوار حیرت میں پڑ گیا۔ واقعی میں نے اسے ہنستے ہوئے گلے لگا کر مبارکباد دی اور اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک لڈو نکال کر زبردستی مجھے کھلایا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا اپنی شادی سے۔ خیر خوش تو میں بھی بہت تھا، میری بھی پسند کی شادی تھی آمنہ سے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت اسے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ میرے آفس میں آئی تھی میری سیکرٹری سے ملنے۔
وہ میری سیکٹری ماریا کی دوست تھی اور ان دونوں کو شاپنگ کے بعد ایک ساتھ لنچ پہ جانا تھا، جس کے لیے ماریا مجھ سے پہلے ہی چھٹی کا کہہ چکی تھی۔ اتفاقاً اسی وقت مجھے کسی کام سے باہر جانا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے آفس سے نکلا تو سیدھا اسی پر نظر پڑی اور پھر اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے اس طرح اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی اور میں نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے نکل آیا اور جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا وہ دونوں بھی باتیں کرتی ہوئی میرے ہی پیچھے باہر نکلی تھیں۔ آمنہ ماریا کی کسی بات پر کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اس کے لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے موقع دے کر ماریا سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں ان کو لفٹ دے سکتا ہوں کیونکہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے اس طرف نہیں جانا تھا جہاں ان کا پروگرام تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان سے کہا تھا۔ میری بات پر ماریا بہت خوش ہوئی اور آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بیٹھ گئی، جبکہ آمنہ جھجکتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا جیون ساتھی صرف اور صرف آمنہ کو ہی بناؤں گا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور 2 دن بعد ہی میں نے ماریا سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی نے بتایا کہ آمنہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جاب کر کے اپنے والدین کا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اخراجات اٹھایا کرتی ہے۔ ماریا مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے وہ پسند ہے۔ آپ بتائیں کہ میں کب جاؤں ان کے گھر؟ میں نے پوچھا تو اس نے جلد ہی بتانے کا وعدہ کیا اور اسی طرح چند دنوں بعد میں اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر چلا گیا، جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی اور پہلی نشست میں ہی رشتہ منظور کر لیا گیا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی جان بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ ان کو اپنے گھر کے سوا کہیں مزہ نہیں آتا تھا، جبکہ میں جاب کی وجہ سے اسلام آباد میں رہتا تھا، جہاں ایک بہت بڑی کمپنی میں مجھے بہترین پوسٹ پر رکھا گیا تھا اور یہ بنگلہ کار سب انہی کی طرف سے تھا۔ مجھے بہت اچھا پیکج دیا جاتا تھا اور بونس وغیرہ بھی ملتا تھا، اور اگر کبھی ملک سے باہر جانا پڑتا تو اور زیادہ رقم دیا کرتی تھی کمپنی۔ میں اپنی جاب اور لائف سٹائل سے بہت مطمئن تھا اور جب سے آمنہ میری زندگی میں آئی تھی اب تو لگتا تھا کہ کوئی کمی نہیں تھی زندگی میں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ آمنہ بھی میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی، مگر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اب تو میں آمنہ سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جب بھی وہ میکے جانے کا کہتی مجھے شدید غصہ آ جایا کرتا۔ ایک دن تو میں چلا اٹھا، سارا دن امی کے گھر جانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، ایک بار بھی تمہیں میرا خیال نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری آواز اونچی ہو گئی تھی جسے سن کر وہ سہم گئی۔ کیا ہو گیا ناصر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اچانک سے آنسو بہانے لگی اور اس کی حسین چہرے پر خوف کے آثار تھے، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میرا دل اسے اس طرح دیکھ کر پگھل گیا اور میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اسے میکے چھوڑایا، لیکن واپسی پر پھر وہی جوڑا مجھے فاروق کے گھر لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی کن پٹیوں کو دبانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سر پر ہتھوڑی برسا رہا ہو۔ ہر بار میں تصدیق کرنے واپس جایا کرتا اور آمنہ اور اس کے گھر والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے الٹے قدموں واپس آ جاتا۔ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب تو آمنہ بھی مجھ سے خفا رہنے لگی تھی۔ میں سارا دن چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ آفس میں بھی لوگ میری شکایت کر رہے تھے۔ اگر یہ جاب چلی جاتی تو میں کہیں کا نہیں رہتا، اسی لیے مجھے اپنے دل و دماغ کو فریش کرنا پڑتا، مگر جس کے دل و دماغ میں اتنے وہم ڈیرا جما لیں وہ بھلا کیسے رہ سکتا تھا؟ مجبوراً میں نے بیماری کا بہانہ کر کے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ انہی دنوں میں نے نوٹ کیا کہ آمنہ کچھ پریشان اور بیزار سی دکھ رہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ رات کو کمرے سے نکل جایا کرتی ہے اور جب میں اٹھ کر اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا تو کہیں نہ ملتی۔ مجبوراً جیسے ہی میں کمرے سے واپس آتا تو وہ بیڈ پر سو رہی ہوتی۔ ایک رات پانی نے مجھے جگایا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اب وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ناصر، آپ کو دکھائی نہیں دیتا میں تو سو رہی تھی، بلکہ باہر سے تو آپ آ رہے ہیں۔ شاید وہ الٹا مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔
اس بات پر میں خاموش ہو گیا اور کوئی جواب دیے بنا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اس دن کے بعد سے آمنہ اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی تھی۔ میں نے بہت بار پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا کرتی اور کہتی، کیا ہو گیا ہے آپ کو ناصر؟ مجھے آپ کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں اپنا سر پکڑ لیتا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں آج کل الٹی سیدھی باتیں ہی تو کرتا رہتا تھا، لیکن اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کو تو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اور جیسے ہی آمنہ کو میکے چھوڑ کر واپس آیا تو حسب معمول وہی اسی رنگ کا جوڑا فاروق کے گھر کے چھت پر ٹنگا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ کر اندر گیا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچا۔ میری اور فاروق کی چھت بالکل ملی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس کی چھت پھلانگی اور تار پر ٹنگے کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ تازہ تازہ دھلے ہوئے تھے، ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن کو بیچ میں سے پھاڑ ڈالا اور نفرت سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا اور دوبارہ اپنے سسرال کی طرف کار درائی۔ آج مجھے سچ کا پتہ لگانا ہی تھا اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ میں نے تیز رفتاری سے کار چلائی تھی اور جیسے ہی میں نے آمنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آمنہ نے ہی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ہی واپس آ جایا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی قمیض کا دامن بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے پھاڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اتنا طیش آیا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بنا سوچے سمجھے آمنہ کی گال پر زور کا تھپڑ دے مارا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور چکرا کر گر پڑی اور زور زور سے چلا کر سب کو بلانے لگی، امی، بھائی، ابو۔ اس کے اس طرح چلانے پر سب کے سب اکٹھے ہوئے تھے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو میرے ساتھ۔ میں بھی چلایا، کیا ہو گیا بیٹا؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری ساس سسر حیران پریشان بیچ میں آ گئے اور پوچھنے لگے۔ میری سانس پھول گئی تھی۔ آپ یہ سب اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ میں اس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتانے لگا۔ مگر بیٹا اس نے کیا کیا ہے؟ میرے سسر نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ انکل اس سے پوچھیں اس کی قمیض کیسے پھٹی ہے؟ میں نے اپنے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بامشکل کہا۔ میری بات پر وہ سب چونک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس کی قمیض تو ابھی ابھی گیٹ سے اندر آتے ہوئے دروازے پر لگے کیل میں پھنس کر پھٹی ہے بیٹا۔ وہ سب یک زبان ہو کر مجھے بتانے لگے اور آمنہ ابھی تک زمین پر بیٹھی آنسو بہائی جا رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ سب لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں واپس سے باہر ہو چکا تھا اور آمنہ کو زبردستی گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا۔ اس کے والدین التجائیں کرنے لگے مگر مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ سارے راستے آمنہ روتی رہی مگر مجھے اب اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے بالوں سے پکڑا۔ بتاؤ کیا چکر ہے تمہارا فاروق کے ساتھ؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ناصر؟ وہ چیخی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں کوئی گرا ہوا بغیرت انسان نہیں تھا جو آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتا، مگر وہ مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ سچ بتا دے گی تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بس وہ ایک بار اپنی بات مان لے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور تبھی اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس پہنچ گئی تھی اور ایک لیڈی کانسٹیبل نے آتے ہی آمنہ کو میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کا بیان لینے لگی جبکہ مجھے ہتھکڑی پہنا دی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں چلایا۔ بیٹا یہ تو آپ کو تھانے چل کر پتہ لگے گا۔ ایس ایچ او ہنسنے لگا اور مجھے گھسیٹتا ہوا پولیس کی گاڑی میں ڈالا، جبکہ جاتے وقت میری کانوں میں آمنہ کی آواز مسلسل گونجتی جا رہی تھی، یہ میرا شوہر پاگل ہے، پہلے دن سے ہی اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے آ رہے ہیں۔ آمنہ پولیس کو بتائے جا رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں نے دل و جان سے چاہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، میں لاک اپ میں تھا اور آمنہ نے میری خبر تک نہیں لی تھی اور مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے پولیس کو بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں اور مجھے دورے پڑتے ہیں،
تب میں اس پر ظلم کرتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی یہ بات اپنے والدین کو نہیں بتائی تھی، مگر اس دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ دھچکے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس رات پولیس کو فاروق نے کال کی تھی، جو میرا پڑوسی تھا اور جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مجھ پر حیرت کے وار پر وار ہو رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فاروق نے مجھ پر کیس کر دیا تھا اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے تھے مجھ پر۔ میرے والدین بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن میری ضمانت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیس کے مطابق میرا میڈیکل چیک اپ ہونا تھا اور رپورٹ کے بعد ہی میری ضمانت ہو سکتی تھی، اور 2 دن بعد جب سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے سوال کیے تو میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی پاگل ہوں، اور ان کے اس طرح دیکھنے پر مجھے اچانک غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے طیش میں آ کر پوچھا تو وہ مجھے سمجھانے لگے۔ دیکھیے مسٹر ناصر، آپ جو قصہ بیان کر رہے ہیں وہ ناممکن سی بات ہے۔ اتفاق 1-2 بار ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہیں۔ وہ تحمل سے کہتا جا رہا تھا جبکہ میرا تنفس بڑھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ اتفاق نہیں تھا۔ میں واپس سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر نے میری ہاں میں ہاں ملا کر مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے مجھے ایک نفسیاتی مریض ہی لکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں جج صاحب نے مجھے 2 ماہ تک مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ میں چیختا چلاتا رہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب مجھے رحم بھری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل میں ہر جگہ یہی سننا پڑا، بیچارہ کتنا خوش شکل نوجوان ہے، دیکھو نہ جانے کیا صدمہ لگا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ ایک نرس نے مجھے دیکھ کر دوسری سے کہا، جبکہ میں واقعی میں ہی پاگلوں کی طرح بت بنا بیٹھا تھا۔ 1-2 ماہ میں جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ شاید میں واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ مجھے پاگل خانے میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ مجھ سے کوئی ملنے آیا، میں ملاقات والی جگہ پر پہنچا تو وہاں فاروق اور آمنہ کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا۔ تم دونوں ساتھ میں بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ہاں ناصر، ہم دونوں ساتھ میں اسی لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا قصور بتا سکیں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں اقرا یاد ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ کون اقرا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں تمہیں کیسے یاد ہوگی بھلا، کیونکہ تم نے کالج سے لے کر یونیورسٹی تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے لگائی ہوگی، جن میں ایک لڑکی اقرا بھی تھی جو کہ میری چھوٹی بہن تھی، اور وہ دوسری لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بہت حساس تھی۔ وہ تمہارے ٹائم پاس کو سچی محبت سمجھ بیٹھی تھی اور تم نے اس سے شادی سے انکار کر دیا کہ تم اسے صرف اپنا دوست سمجھتے تھے اور کچھ نہیں۔ تب اس معصوم لڑکی نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی، چھت سے کود کر، جس کے نتیجے میں وہ بچ تو گئی مگر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، اور اب تک وہ بستر پر صرف دواؤں کے ذریعے ہی زندہ ہے۔ میں جب بھی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تھا مجھے اس شخص سے سخت نفرت محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اقرا کی ڈائری مل گئی جس میں اس نے تمہارے بارے میں سب کچھ لکھا تھا، اور اسی دن میں نے تم سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے تمہارے گھر کے ساتھ والا گھر خرید لیا۔ آمنہ جو میرے ہی آفس میں کام کرتی تھی، اس کی چھوٹی سی جاب تھی، بمشکل اس کے گھر کا خرچ چلتا تھا، مگر یہ بہت حسین تھی، اسی لیے میں نے آمنہ کو بھاری رقم کے عوض یہ سب ناٹک کرنے کو کہا تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تم نے آمنہ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ مجھے علم تھا کہ تم آمنہ جیسی حسین لڑکی کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے، اور تم نے آمنہ سے شادی کر لی، اور پھر میں نے جو اپنا پلان ترتیب دیا تھا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو تم نے کئی دن تک میرے گھر کی طرف نہیں دیکھا، مگر ایک دن تمہاری بھٹکتی ہوئی نظر میری چھت پر پڑ گئی جو کہ تمہاری بربادی کا سبب بنی۔ اور یہی نہیں، میں نے آمنہ کو کچھ ایسی میڈیسنز بھی دی تھی جسے تم بے باک اپنا ہوش کھو بیٹھو اور طیش میں آ جایا کرو تاکہ سب تمہیں پاگل سمجھیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ ہنسی تھی جبکہ آمنہ خاموش کھڑی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ اب مجھے غصہ نہیں آیا کرتا تھا کیونکہ میں ایک نرم مزاج کا بندہ تھا، اور یہ سب فاروق کی دی ہوئی میڈیسن کا کمال تھا۔
جبکہ یہاں مجھے پرسکون رہنے کی دعا دی جاتی تھی۔ اب مجھ پر پاگل پن کے دورے نہیں پڑا کرتے تھے اور آج بھی میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے بامشکل اپنے لب کھولے۔ اقرا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر تم نے بہت بڑی بھول کر دی۔ میں ہی ہوں کلاس فیلو اقرا کا، لیکن اقرا جس ناصر کو چاہتی تھی وہ ہم سے سینئر تھا۔ میری تو اقرا سے کبھی ہیلو ہائے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت فائنل ایئر کے ناصر کے ساتھ دکھائی دیا کرتی تھی، جو نہایت اوباش قسم کا امیر زادہ تھا اور روز ایک نئی لڑکی کو پھنسایا کرتا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اقرا نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بس اپنی تعلیم سے مطلب تھا، اور جب تم نے اقرا کی ڈائری میں ناصر نام دیکھا تو بدقسمتی سے اس کے کلاس فیلوز میں جو ناصر تھا وہ میں تھا۔ تم نے بس اس کی کلاس فیلو میں مجھے دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں ہی وہ ناصر ہوں، اور آگے میری زندگی برباد کرنے۔ کم از کم ایک بار کسی سے پوچھ تو لیتے کہ اقرا کے ساتھ کون ہوتا تھا۔ صدمے اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اس جرم کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری کہانی سن کر فاروق اور آمنہ صدمے میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھنے کے لائق تھے، جبکہ میں مطمئن تھا اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس دن تو وہ دونوں چلے گئے اور 2 دن بعد ہی مجھے رہائی مل گئی۔ فاروق نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور آمنہ نے بھی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے جلد ہی اپنے وکیل سے بات کی اور دونوں کو معاف کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے جرم کیا تھا، مگر آمنہ نے غربت سے تنگ آ کر یہ آفر قبول کی۔ بیمار والد کی دوائیاں اور گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہی تھی، اور فاروق نے بدلے کی آنکھ میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، لیکن مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے وہاں آمنہ کو اپنا منتظر پایا۔ میں آپ کی گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے تو مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ناصر۔ آپ جیسا انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں لاکھ اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہ دل اس کے ایک آنسو سے ہی پگھل چکا تھا۔ وہ اب میری منقوا تھی۔ میں نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو پونچھے۔ اگر تم واقعی میں ہی اپنے کیے پر شرمسار ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں، بار بار معافی شاید نہ دے سکوں۔ میری بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ اس کا مطلب آمنہ کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے رب العالمین کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میرا مال و مرتبہ واپس لا دیا تھا، ورنہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر میری زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی فعل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔